पाकिस्तान में सदर का ओहदा भले ही अलामती हो, मगर सदर विफाक़े पाकिस्तान की अलामत है। इसलिए सदर का इंतखाब वज़ीर आज़म या किसी भी आइनी ओहदे के इंतखाब से ज़्यादा वुसअत का हामिल है। 9 मार्च को सदारती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के दरमियान मुकाबला है। आइन के दूसरे शेड्यूल में सदारती इंतखाब के लिए वोट का फार्मूला दर्ज है कि किस तरीके से डाले जाएंगे। तमाम सूबाई असम्बलियों के वोटों को सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलोचिस्तान की मजमूई ताकत से तकसीम कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पंजाब असम्बली के तमाम 371 वोटों को बलोचिस्तान असम्बली के 65 वोटों से तकसीम किया जाता है। इसके नतीजे में पंजाब असम्बली के 5.71 वोट सदारती इंतखाब में 1 वोट का दर्जा रखते हैं। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का 1 वोट तस्वुर होगा। 145 के ऐवान में केपी के 2.2 अरकान का 1 वोट तस्वुर होगा। सेनेट और कौमी असम्बली में 1 वोट एक ही गिना जाता है। इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग काफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद वोटर्स, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुल 57 वोट हैं। कौमी असम्बली में अगर हुकूमत इत्तेहाद के वोटों की तादाद देखी जाए तो टोटल 211 है। पंजाब असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के 42 वोट, जबकि केपी असम्बली से इत्तेहादी जमात के मुमकिना तौर पर 7 वोट बनते हैं। सिंध असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के 57 और बलोचिस्तान असम्बली से हुक्मरान इत्तेहाद के 38 वोट बनते हैं। यूं हफ्ते को आसिफ अली जरदारी आसानी के साथ दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के सदर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कई सदारती इंतखाबात अहम तो रहे हैं, जैसे 1988 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे गुलाम इसहाक खान का मुकाबला बाबाए जमहूरियत कहलाने वाले नवाबज़दा नसरुल्लाह खान से हुआ। 93 में बेनज़ीर के करीबी साथी और भाई कहलाने वाले फारूक लगारी नून लीग के वसीम सज्जाद को शिकस्त देकर सदर बने। इसी तरह 2008 के सदारती इंतखाब को भी कई हवालों से यादगार करार दिया जा सकता है। उन इंतखाबात में मुशर्रफ के इख्तिदार के 9 साल बाद आसिफ जरदारी नून लीग के सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और काफ लीग के मुशाहिद हुसैन को शिकस्त देकर सदर बने थे। उन्होंने पहली मर्तबा सिविल सदर के तौर पर अपनी मयाद मुकम्मल की और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। मगर पाकिस्तान में कोई भी सदारती इंतखाब ऐसा नहीं रहा जिसे इंतखाबी एतबार से दिलचस्प करार दिया जा सके। इलेक्टोरल कॉलेज की तश्कील के बायस पहले से ही मालूम होता है कि कौन सदर पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब 9 मार्च को देखना होगा कि आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा सदर बनकर फिर से एक रिकॉर्ड बनाएंगे। मगर बड़ा सवाल यही है कि इस मर्तबा आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में क्या क्या ऐसा मुतवक्के है जिसे उनकी सदारती वरासत के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। आसिफ अली जरदारी फिर से ऐवान सदर में बरा जमान होने को तैयार, क्या जरदारी वाकई ही सियासत के PhD हैं? इफ्तिखार साहब, हंग पार्लियामेंट से अभी जो हमें नजर आता है फ़ायदा उठाया है आसिफ जरदारी ने, बारगेन करते हुए ऐवान सदर तक पहुंच गए हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले कम ही तवक्को थी कि जरदारी साहब ऐवान सदर तक पहुंचेंगे। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट होती है, हंग पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट हो, जो हंग पार्लियामेंट होती है वो पार्लियामेंट ही होती है ना। जो मैंने नंबर गेम जो मैंने तारीख में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस की जो लफ्ज़ है हंग पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट होती है। और अगर पार्लियामेंट में उनके पास वोट हैं टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये वो लोग किधर गए जो 6 महीने पहले मुझे कहते थे इलेक्शन ही नहीं होंगे, इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं किसी में नहीं है, इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, हम बहुत ताकतवर हैं, हम देखेंगे इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन भी हो गए, फॉर्म 45, 47 भी ज़ेर बहस आ गया और वेब पेजेस पे भी चढ़ गया, लोग बहस किए जा रहे हैं। रोज़ 94,000 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 ज़ेर बहस आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस चलते चलते सदर पाकिस्तान के 9 मार्च के इंतखाब तक पहुंच गया। मैं आसिफ अली जरदारी के लिए तमाम नेक ख्वाहिशात की दुआ करता हूं। आसिफ अली जरदारी के सामने सबसे बड़ा काम यह है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, मेरा ख्याल अब ये वक्त आ गया कि बग़ैर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो वाक़यात हैं, जो आपने वादे किए हैं और जिन वाक़यात की बिना पे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, अब उसको हम तय कर लें ताकि पाकिस्तान का जमहूरी अमल आगे जाता रहे। वरना पाकिस्तान के जमहूरी अमल में हर वक्त रुकावटें खड़ी की जाएंगी, कभी धरने के हवाले से, कभी जोश के हवाले से, कभी लॉन्ग मार्च के हवाले से। इन सब को निपटने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमें जाना होगा। दूसरी बात यह है कि एक और हमने फ़ैसला किया था, वो था दहशत गर्दों पर काबू पाने के लिए। मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि वो जो 20 निकात का
وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی ہر کلاس کو ہم اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک ایسا سسٹم چاہیے جو مستحکم ہو، اور مستحکم سسٹم تبھی ممکن ہے جب ہم سیاسی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور جو سیاست میں جمہوریت کے خلاف جو سازشیں ہیں، اور وہ جو لوگ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیا جانا، ان کو اب قابو پانا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لاز آف دا اسٹیٹ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے۔ اگر کرکٹ میں اگر آپ ہار گئے تو آپ کرکٹ کے گراؤنڈ کو ہی روندنا چاہتے ہیں، آپ بیلز اٹھا کے بھاگنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر نقصان میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کسی ایک کو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام صدر آصف علی زرداری کا یہ ہوگا کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں۔ پھر دوسری بات جو آصف علی زرداری پر اب لازمی ہوگی ہے کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے یہ بات طے کرے کہ جو خامیاں اور لکونے ہم نے آئین میں دیکھے پچھلے 2 سال کے اندر، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان پر قابو پائیں۔ اس میں یہ جو نشستوں کا مطلب آپ صدر صاحب کو یہ رول بھی دے رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو بتائیں گے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے کیا کیا؟ صدر ڈائریکٹ کر سکتا ہے۔ پھر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کو رول کر رہے ہیں پاکستان کی 8 فروری کے بعد۔ یہ آپ کا فلسفہ ہے نا، نہیں آپ نے سارے وہ کام بتائے، صدر تو علامتی ہوتا ہے پھر۔ The president can always invite the prime minister to discuss and talk about the issues of the Pakistan which are related۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے بات نہ کر سکے؟ یا اللہ جانے کس فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں اور کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں 58B2 کی بات نہیں کر رہا، میں کنسلٹیشن کی بات کر رہا ہوں، میں کنسلٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ کنسلٹیشن تو میں آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، صدر پاکستان آپ کو بھی بلا سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے۔ اٹ از اے کوسچن آف کنسلٹیشن۔ آپ جمہوری عمل میں کنسلٹیشن کو باہر نہیں رکھ سکتے، اور یہ کنسلٹیشن میں کہتا ہوں صدر پاکستان کو ان لوگوں سے بھی کرنی چاہیے جو جمہوریت کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ یہ ملک کسی ایک فرد، ایک پارٹی، ایک گروہ کا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ہم مشکلات میں ہیں، اور اس مشکلات میں آصف علی زرداری جو ہے ایک بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور آپ نے ان کو کہا PhD ہے، میں کہتا ہوں کو ڈائریکٹ ہیلنگ پریکٹیشنر ہے۔ کیسا رہے گا یہ بات؟ ڈائریکٹ ہیلنگ پریکٹیشنر۔ ٹھیک ہے، میں شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں۔ ابھی جب میں 8 فروری کی بات کر رہی ہوں تو 8 فروری کے بعد جہاں زرداری صاحب کھڑے اور جس طرح کی پالیٹکس نظر آئی، مطلب ڈیسیژن میکر بن کر اوپر آئے ہیں، کنگ میکر بھی کہا جائے ایک طرح سے، کہ جہاں بوجھ ڈالا، جہاں فیصلہ رکھا وہی معاملات اور اسی طرح بڑھے۔ معاشی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، معاملات جہاں جائیں گے نون لیگ کو کل کو بوجھ اٹھانا ہوگا اور وہ آرام سے ایوان صدر میں برا جمان ہوں گے، 2 صوبوں کی حکومت ہے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ واقعی سیاست اور ابھی حالیہ سیاست کا سب سے زیادہ فائدہ آصف زرداری کو ہوا؟ ان کے بیٹے نے بڑی محنت کی ہے۔ آصف زرداری صاحب کا صدر کے دفتر میں بیٹھ جانا کوئی بہت بڑی کامیابی اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ صدر کا اختیار آج کل بہت ہی کم ہے۔ فاروق لغاری آخری صدر تھا جس کو 58(2)B کی طاقت حاصل تھی اور جس کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹس کو چھیڑ سکتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ختم کر دی گئی، اور اس وجہ سے اس کے صدر جو ہے وہ ایک علامتی صدر بن کے رہ گیا۔ عارف الوی کا دور ہمارے سامنے ہے۔ صدر عارف الوی کا ہر قدم، چاہے اس نے مفاہمت کی کوشش کی، چاہے اس نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، اس کو نقطہ تنقید بنایا گیا اور بے انتہا تنقید کی گئی۔ اب ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آصف زرداری یہ سب کچھ کرے جو عارف الوی کرتا رہا ہے۔ آصف زرداری میرے خیال میں ایک چیز کو انشور ضرور کرے گا، میرے حساب سے مفاہمت کا، وہ اس کو آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں مفاہمت کا، لیکن اگر سیاست مفاہمت ہوتی ہے تو پھر تو آپ PhD چھوڑ کے کچھ اور بھی دے دیں اس کو، لیکن سیاست صرف مفاہمت نہیں ہوتی، وہ مفاہمت اور مفاد کا PhD ضرور ہے، اور اس کے لیے وہ یہ کوشش ضرور کرے گا کہ آنے والے وقتوں کے اندر کسی بھی طریقے سے جمہوریت اور سیاست کا جو پہیہ ہے، جمہوریت کا تو میں اتنی بات نہیں کرتا، سیاست کا جو پہیہ ہے یہ پھر سے پٹڑی اس سے اتر نہ پائے، یہ ضرور انشور کرائے گا۔ اور میرے خیال میں اس کی کوشش ہوگی آصف علی زرداری کی کہ وہ سیاست کا نظام ہے چلتا رہے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا رہے، جس طریقے سے ابھی کھڑی ہے اس سے بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر سیاست اصول کو چھوڑنے کا اور مفاد پرستی کا نام ہے اور مفاہمت کا نام ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مفاہمت کس بنیاد پہ؟ اصول کی بنیاد پہ۔ اصول کیا ہے؟ کیا اصول ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت کے ساتھ
ہمیشہ جڑے رہیں گے. انہوں نے ہر حالت میں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈا ہے, ہر سچویشن میں فائدہ ڈھونڈا ہے. وہ سیاست نہیں ہے. سیاست کیا ہوتی ہے؟ پبلک سروس کا نام ہے, عوامی خدمت. 15 سال سندھ کا صوبہ ان کے پاس رہا. وہ سندھ کے صوبے کو آج 15 سال کی کنٹینیوس گورنمنٹ کے بعد پیرس کے برابر تو ہونا چاہیے تھا, چلے آدھا پیرس ہوتا, پورا پیرس نہ بنتا, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. کراچی کا وہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج کی کراچی کا حال ہے. اچھے کام بھی کیے, لیکن اس طرح کا کام, اس لیول کا کام, یہ نہ ہو کہ گندم پھر سے چوہے کھا جائیں وہاں سندھ میں پڑے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ سندھ کو دیکھنے پڑیں گے. 15 سال کا یہ نتیجہ ہے. 5 سال ان کو یہاں حکومت ملی جب پہلے یہ صدر تھے. مجھے اس کے اندر بھی کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ, کوئی آگے بڑھنے کی, صرف یہ اچیومنٹ تھی کہ ہم نے 5 سال جمہوریت کو بچا کے رکھا. تو میرے حساب سے تو پبلک سروس کہاں گئی, گورننس کہاں گئی, پالیسی فارمولیشن کہاں گئی. ہاں 18ویں ترمیم کو اگر آپ پالیسی فارمولیشن کہتے ہیں صرف اور صرف, اور اس کی کوئی ڈلیوری پبلک سروس کو نہیں ہے, یہ تو اشرافیہ کا کھیل ہے کہ طاقت کون پکڑ سکتا ہے. اور طاقت کے حصول کو اگر ہم سیاست سمجھتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی ہماری سیاست کی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ سیاست ہے بھی یا نہیں. بدقسمتی سے اشرافیہ اور طاقتور حلقے ہمارے ملک کے اندر صرف طاقت کے حصول کو سیاست سمجھتے ہیں, جو کہ ایک بینکرپسی ہے سوچ کی. تو میرے حساب سے میں اس کو PhD ہرگز نہیں دوں گا. پیپلز پارٹی کو, صدر زرداری کو, خیر اب تو وہ اس عمر میں پہنچ گئے جہاں پر شاید اس کے بعد ان کو اتنا موقع نہیں ملے گا, لیکن پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور آنے والی جو ینگر جنریشن ہے لیڈرشپ کی, سیاست کے جو صحیح مقصد ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی سوچ کو بدلیں, ورنہ یہ طاقت کا حصول سیاست صرف نہیں ہوتی. درست ہو گیا جی.